جو آدمی اپنی مرضی سے صبر نہیں کرتا پھر اسے مجبوراً صبر کرنا پڑتا ہے، اور گھبرانے کی بجائے صبر کرنا زیادہ آسان ہے، اور دل چھوٹا کرنے کی بجائے اگر تحمل سے چلا جائے تو یہ اور اچھی بات ہے۔ یہ دو خصوصیات آدمی اپنے اندر پیدا کر لینا تو بڑی سے بڑی مشکل بھی اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی جو چیلنج ہے ان سے وہ ہر قسم کا جو چیلنج ہوگا اس سے نمٹنے کے لیے وہ تیار ہوگا۔ یاد رکھیے، مصیبتوں پر توجہ دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ ان مشکلات کا حل ڈھونڈنا چاہیے۔ ہر علاقے میں ایک دو دکانیں ایسی ضرور ہوتی ہیں کہ جن پر مال کم ہوتا ہے اور وہ ٹائم پہ کھلتی ہیں، ٹائم پہ بند ہوتی ہیں۔ ہمارے علاقے میں بھی ایک ایسی دکان ہے، تو یہ پچھلے ویکینڈ پہ میں اس دکان پہ گیا تو میں نے کہا چاچا جی تواڈے کول تے مال بڑا کٹ ہے، تو مجھے کہتے ہیں بچہ کوئی اسی اینا چیزاں تے بیٹھے ہیں، میں 35 سال فلانے فلانے ادارے چ میں نوکری کی تھی، یہ تے میں بس اپنی مصروفیت بنائی ہی ہے کہ میں بیکار نہ بواں۔ تو یہ بات مجھے ویسے بڑی دل کو لگی، اور ویسے بھی جس نے اتنا عرصہ کسی جاب کو دیا ہو، اس کی ایک روٹین بنی ہو، اس کے لیے فارغ بیٹھنا بہت مشکل ہے۔ تو یہ اچھی مصروفیت تھی کہ گھر سے آنا جانا بھی ایک ٹائم پہ ہے، دکان کا کرایہ بھی نکل رہا ہے، اوپر کچھ پیسے بھی آ رہے ہیں۔ تو کچھ لوگ صرف اپنی مصروفیت بناتے ہیں، یہ آدمی کی صحت کے لیے، اس کے مزاج کے لیے بہت اچھا ہے۔ ونسٹن چرچل تھا، اس نے جو جنگ عظیم ہوئی تھی اس میں اس نے کہا کہ میں بالکل پریشان ہوتا ہی نہیں تھا، یعنی مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا تھا پریشان ہونے کا۔ تو لوگ اس میں زیادہ وہ سوچتے تھے چارلز کیٹرنگ کی ابتدائی زندگی لے لیں، وہ انتہائی غربت میں گزری، اور جو لائف انشورنس کے جو انہوں نے قرضہ لیا تھا اس سے جو پیسے آتے تھے اس سے وہ گزارا کرتے تھے، لیکن وہ رہے بہت زیادہ مصروف، اور آخر کی جو ان کی زندگی تھی اس میں وہ انتہا کے امیر ہو گئے تھے۔ وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اپنی مصروفیت ڈھونڈی اور اس مصروفیت نے انہیں پھر پے بیک کیا۔ انسان کے بارے میں باتیں ہوتی رہتی ہیں، اچھی بھی ہوتی ہیں بری بھی ہوتی ہیں۔ اچھی ہوتی ہیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اور جب کوئی اس کو بات ناگوار گزرتی ہے، کوئی بری بات ہوتی ہے تو اس کی تصدیق کرنے بیٹھ جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو بات کر رہا ہے اس کی کوئی ورتھ ہی نہیں ہے، یہ فضول کر رہا ہے اور اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو پھر اس کی تصدیق کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسے سمجھ جانا چاہیے کہ اس پر جو تحقیق کرنا ہے وہ فضول ہے۔ زبان کی شیرینی پر بہت چیزیں منحصر ہوتی ہیں۔ اوکھی سے اوکھی بات اگر آپ نرم لہجے میں کسی سے کرتے ہیں تو وہ آپ کی بات مان جاتا ہے، سخت باتیں تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے، یہ تو بات ہے۔ گھروں میں اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کی بات ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہمیں عادت ہوتی ہے، انسان کی یہ نفسیاتی حقیقت بھی ہے کہ وہ نرمی سے بات کو پسند کرتا ہے، اور سختی سے کی گئی بات پہ وہ زیادہ بغاوت پہ بھی اتر آتا ہے۔ اگر آپ نے اپنا ایک ایسا گروپ بنانا ہے جو آپ کی بات کرے، جو آپ کی بات سنے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کی زبان میں شیرینی ہونی چاہیے، اور جب بھی آپ گفتار کریں، جب بھی آپ گفتگو کریں تو آپ کی گفتگو ایک تو حقیقت پسندی پہ ہو اور دوسرا اس میں نرمی ہو۔ پھر دیکھیں کہ لوگ آپ کی بات کیسے مانیں گے، گروہ کے گروہ آپ سے جڑتے چلے جائیں گے، اور اس کی وجہ جو مین ہوگی وہ آپ کا اخلاق ہوگا۔ اخلاق کی تو اتنی اہمیت ہے کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے، اگر بندے کے اخلاق اچھے ہیں تو اس کا درجہ تعجد سے آگے نکل جاتا ہے، یعنی اخلاق کی اتنی اہمیت ہے۔ لہٰذا ہم بات کرتے ہوئے کئی دفعہ سختی سے بات کرتے ہیں اور پھر بعد میں پریشان بھی ہو جاتے ہیں، اور اگر خود ہی زبان نرم رکھی جائے اور اگلے سے پیار سے بات کی جائے تو آپ کی بات بھی مان لے گا اور آپ اس سے مطمئن بھی ہوں گے، وہ بھی آپ سے مطمئن ہوگا۔ خوف ہماری توانائیوں کا دشمن ہے، جب یہ ہمارے ذہن میں آتا ہے تو تقریباً ہمارے تمام ایکشنز ختم ہو جاتے ہیں۔ پہلے دور میں تو ایسے ہوتا تھا کہ لوگ مل بیٹھتے تھے، ایک دوسرے سے شیئر کرتے تھے، تو انہی میں سے بندے ان کی پوزیشن بھانپ کر ان کا حل بتا دیتے تھے۔ لیکن آج کا انسان اکیلا ہے، دوسرا خوف کا شکار ہے۔ اب ہر بندے کی اتنی ذہنی اعصابی کیفیت اتنی مضبوط نہیں ہے کہ وہ خود سے اپنی رہنمائی کر سکے، خود سے اپنے آپ کو سمجھا سکے۔ برکیف یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ یہ جو خوف ہوتے ہیں یہ انسان کے ذہن میں رہتے ہیں، چاہے یہ خود ساختہ ہی ہوں، اور زیادہ تر ویسے خوف ایسے ہوتے ہیں جو خود ساختہ ہوتے ہیں، خود سے بنائے گئے ہوتے ہیں،
اور جو خود سے بنائے گئے ہوتے ہیں ان کی کوئی ورتھ نہیں ہوتی، اور یہ خوف ہوتے بھی نہیں ہیں، بس یہ انسان کی اپنی پیداوار ہے بنائی ہوئی کہ اس کو بنا رہا ہے اور اس کو بنا کر بڑا کر رہا ہے۔